وہ سنگیا جو حائل ہے، وہ سنگیا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دیں گے۔ وہ سنگیا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، رستے سے ہٹا کر دیں گے۔ ہم راہ وفا کے رہے ہیں، ہم راہ وفا کے رہے ہیں، منزل پہ ہی جا کر دیں گے۔ ہم راہ وفا کے رہے ہیں، منزل پہ ہی جا کر دیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا میں، یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہاں بدل جہاں مہکائیں گے، یا خون نہا کر دم لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بہت خوشی ہے مجھے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ میں حضرت مولانا حافظ انور شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو اب دعوت دیتا ہوں۔ آپ الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ اور مکمل دلائل کے ساتھ باتیں عوام کے سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتے ہوئے آپ کی تقریر اور آپ کا خطاب سننے کے لیے عوام بےچین ہے۔ بارش میں بھی آپ کا خطاب سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے حضرت تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ اپنی بات عوام کے سامنے عرض کریں، پیش فرمائیں اور ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری حفاظت فرمائے اور آپ کی عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام یا مولانا ادھر ہی آ جائے اگر آواز صاف ہے تو اس کو آن کرنے بولیے اس کو قابل احترام صدر جلسہ معزز مکرم حضرات علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک پاکیزہ معطر مقدس کلام پاک کی طرف منسوب محفل میں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، بہت حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ آپسی انتشار اور آپسی اختلاف کا شکار ہو چکی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے گا، مسلمان فرقوں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں بٹکے ہوئے ہیں اور بٹے ہوئے ہیں. کلام پاک جیسی طاقت اور قوت رکھ کر کوئی قوم مغلوب ہو اور شکست خوردہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے. کلام پاک کی طاقت اور کلام پاک کی قوت، خود کلام پاک سے ہم نے جب پوچھا تو اس نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی اور آپ کسی کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے ہوتے، کسی کی ران پر آپ کا سر مبارک ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ احد کا پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہو. اتنا وزن ہوتا جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی. ایسا طاقتور کلام پاک جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب کے بدھوؤں کو قیادت نصیب فرمائی اور وہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ مرحمت فرمایا کہ وہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم کہنے پر آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہے.
ان کے تقوی میں، ان کی طہارت میں، ان کے ایمان میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج نہ حفاظ کی کوئی قدر ہے، نہ علماء کی کوئی قدر ہے، نہ مدارس اور مساجد سے لگے ہوئے لوگوں کی کوئی قدر ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی گھٹیا مقام ہے، کوئی نچلا درجہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ مسجد کا ملا ہے اور مدرسے کا حافظ صاحب ہے۔ گھروں کے اندر دعوتیں ہوتی ہیں مختلف ناموں سے، چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا نکاح خوانی کی دعوت ہو یا گھر کی ٹھنڈک ہو یا کوئی اور دعوت ہو۔ اگر کسی وجہ سے مہمان بارش کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے مہمان نہیں آ پاتے اور کھانا رکھنے کے لیے فریج میں جگہ بھی نہیں اور تقسیم کرنے کے لیے آدمی بھی نہیں، تب جا کر مسلمان لوگ سوچتے ہیں کہ چلو قریب کے مدرسے کے اندر کوئی قال اللہ قال رسول پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو یہ باسی ہونے سے بچانے کے لیے کھانا بھیج دیا جائے۔ آج اذان دینے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کلام پاک کے فن میں پڑھانے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جس کے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی 6666 آیتیں رکھ دی اور 7 منزلیں رکھ دی، 30 پارے رکھ دی، 114 سورتیں رکھ دی۔ بتائیے مسلمانوں کی نگاہ کے اندر، غیروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کی نگاہ کے اندر آج ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے؟ ابھی جو 3 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، ان کے ماؤں نے ان کی جدائی کا کتنا صدمہ سہا ہوگا، ان کے باپوں نے کتنا ان کے فراق کو برداشت کیا ہوگا۔ کیا ان کے بھائی اور بہن نہیں؟ کیا انسانوں کے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے نہیں تھے؟ کتنے آنسو کے قطرے گرنے کے بعد اور کتنی ماؤں کے تڑپنے کے بعد اور کتنے افراد اور شخصیتوں کے دل بلانے اور مچلنے کے بعد، قربانیوں کے بعد، یہ بچہ آج حافظ قرآن کہلانے کا مستحق ہوا۔ یہ مدارس کے ذمہ دار حافظ قرآن بنا کر جب آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ کی نگاہ کے اندر ان کی عزت کیا ہے، کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے؟ حضرات، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے نہ سمجھے، نبی کے فرمان کو سمجھے نہ سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کرے نہ کرے، آج مسلمانوں کے پاس پردے کی کیا اہمیت ہے، داڑھی کی کیا اہمیت ہے، ٹوپی کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، مسواک کی کیا اہمیت ہے، طہارت کی کیا اہمیت ہے، کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے عابدوں کا، عبادت گزاروں کا، وہ یہ سمجھتے ہیں بس ان کا ذمہ ہے کہ یہ مسواک کیا کریں، یہ تسبیح کیا کریں، یہ جبہ پہنا کریں، یہ برقع پہنا کریں۔ آپ اللہ کے کلام کو پہچانے نہ پہچانے، نبی کے فرمودات کو پہچانے نہ پہچانے، ہمارے اغیار، ہمارے دشمن کلام پاک کی طاقت کو پہچانتے ہیں، کلام پاک کی قوت کو پہچانتے ہیں۔ آج کیوں اللہ کے کلام کو جلایا جا رہا ہے؟ آج کیوں اللہ کے کلام پاک سے آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ آج کیوں اللہ کے کلام پاک کے اندر رد و بدل کا تقاضا پچھلے زمانے کی طرح، زمانے جاہلیت کی طرح کیا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ آیتوں کے اندر رد و بدل کر دیا جائے اور اس کے اندر کچھ ترمیم کر دیا جائے اور اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے؟ کسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر 13 یا 17 آیتوں کو لے کر آج سے کچھ سال پہلے کیا ہندوستان کے اسلام مسلمان دشمنوں نے کیا یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ کلام پاک کی آیتوں کی وجہ سے ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کلام پاک کی آیتوں کو کلام پاک سے نکال دینا چاہیے؟ کلام پاک نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کلام پاک نے ان کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟
کلام پاک کے ماننے والوں نے غیر ممالک کے اندر کون سے اپنے فوجی بیڑے ڈالے تھے، اپنے مجاہدوں کے دستے وہاں پر انہوں نے روانہ کیے تھے، ان کے تیل کے ذخیرے پر کون سا وہاں انہوں نے قبضہ کیا تھا، ان کے زمینی خزائن پر کون سا انہوں نے تسلط حاصل کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کلام پاک سے دشمنی کی جا رہی ہے؟ کبھی کلام پاک کے اوراق پٹاخے بنا کر پھوڑے جاتے ہیں، کبھی کلام پاک کے اوراق کو الیاذ باللہ اس کے اندر گولی چلائی جاتی ہے، کبھی ان کے اوراق سے استغفر اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت ٹیشو پیپر کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام پاک نے کس کا کیا بگاڑا؟ یہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، یہ مساوات کی تعلیم دیتا ہے، یہ بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، یہ درختوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی وصیت کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے مسلمانوں کہ آج تم پہچانو نہ پہچانو، تم اپنے گھروں کی ٹھنڈک کے لیے اسے استعمال کرو، مردوں کے سرانے پڑنے کے لیے اسے استعمال کرو، اور قبرستان کے اندر مردوں کی تدفین کے بعد ان کو راحت پہنچانے کے لیے اسے استعمال کرو، اور ایک حجام کی دکان کے اندر، ایک ٹی وی کی دکان کے اندر، ایک میوزک کی دکان کے اندر جہاں پر ٹی وی اسٹاروں کے اور فلم میں کام کرنے والوں کی تصاویر لٹکی ہوئی رہتی ہیں، وہیں پر ایک جو ہے سغرا سورہ یاسین کا بھی یہ کہہ کر لٹکا دیا جاتا ہے کہ ان جو ہے فلم میں کام کرنے والی اداکاراؤں اور ان ہیروئنوں کی تصویر سے نوجوان کھنچ کر آتے ہیں، اور سورہ یاسین کو لگانے سے کلام پاک کی برکت سے ہمارے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ ان حرامزادیوں کی تصویروں کے ساتھ، ان جو ہے ناچنے گانے والوں کی تصویروں کے ساتھ الرحمن جو کلام پاک کی دلہن ہے اور سورہ یاسین جو کلام پاک کا دل کہلاتا ہے، آج وہ دل مچل رہا ہے، آج اس دلہن کے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ یہ کون معاملہ کر رہا ہے؟ آج یہ مسلمان معاملہ کر رہا ہے۔ کلام پاک کو میوزک کی دکانوں کے اندر، کلام پاک کو ٹی وی کے دکانوں کے اندر، کلام پاک کو سودی کاروباروں کے اندر کیا کرائے کے قاریوں کو بلا کر پڑھ کر ان کی جو ہے خیر و برکت کے لیے اور ان کے کاروبار کے اضافے کے لیے کیا مسلمان آج اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اور بہت زیادہ اگر استعمال کرتا ہے تو دنیا کی دوا دارو سے، ہاسپٹلوں کے چکر سے، نرسنگ ہوم کے چکروں سے جب عاجز آ جاتا ہے تو پھر جاتا ہے ایک اشتہار کو دیکھتا ہے، اشتہار کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے ہمارے عامل صاحب جو کام کرتے ہیں وہ کلام پاک کے مطابق کرتے ہیں۔ کیا یہ کلام پاک گھول کر پلانے کے لیے لایا گیا تھا؟ کیا یہ کلام پاک تعویذوں کے اندر بند کر کر گلے میں لٹکانے کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ کلام پاک جو ہے اس کا عرق جو ہے بنا کر پینے کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ کلام پاک حجام کی دکان میں، میوزک کی دکان میں، سیڈیوں کی دکان میں، ٹی وی کی دکان میں ناچنے گانے والوں کے ساتھ یہ اس کو لٹکانے کے لیے نازل ہوا تھا؟ کلام پاک کی توہین کرنے والے آج سب سے زیادہ مسلمان ہیں، انہی کے دلوں میں علماء کی عظمت نہیں ہے، انہی کے دلوں میں حفاظ کی قدردانی نہیں ہے، انہی کے دلوں میں وہ ائمہ کرام جو ان کی ماں مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر ٹھکانہ لگاتے ہیں ان کی عظمت نہیں ہے، وہ ائمہ کرام جن کی بیٹیوں کو حلال کرنے والے، ان کی بہوؤں کو حلال کرنے والے، اس کے بغیر ان کی بیوی حلال نہیں ہوتی، ان کی بہو حلال نہیں ہوتی، ان کی بیٹیاں اپنے خاندوں کے لیے حلال نہیں ہوتی، ان کو جو ہے ان کی نگاہ کے اندر کوئی قدر نہیں، منزلت نہیں۔ میں نے کہا آپ جانو نہ جانو، آپ پہچانو نہ پہچانو، کلام پاک سے آج اغیار مکمل اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آج مکمل فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کے نام مختلف سنے ہوں گے کہ کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ ہے اور فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے، فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے ساتھ ایک مسواک ٹوتھ پیسٹ بھی نکالا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے اور مسواک کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے حدیث پاک کے اندر دیکھا تھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ مسواک کی اہمیت اور مسواک کی فضیلت کس قدر ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت کے اندر جب آپ پر ضعف طاری تھا، کمزوری طاری تھی، بے ہوشی اور خوشی طاری ہوتی تھی، اور آپ بدنے میں پانی رکھا ہوا تھا، ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے انور پر ملتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت،
ایسے وقت میں روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسواک دیا کرتے تھے کہ چبا کر نرم کر دیں تاکہ اس وقت بھی وہ مسواک کا استعمال کیا کریں. اس اہمیت کے پیش نظر کہ مسواک کی کیا فضیلت، مسواک کی کیا خاصیت، مسواک کا کیا مرتبہ، آج غیر مجبور ہوا کہ جہاں مختلف ناموں سے وہ ٹوتھ پیسٹ بنایا، مسواک کے نام سے ٹوتھ پیسٹ بنایا، اس لیے کہ اس نے حدیثوں کے ذخیرے کو کھنگال کر دیکھا اور اس کے اندر وہ دیپ کے اندر جا کر دیکھا کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے اور مسواک کی خاصیت کیا ہے. اسی طریقے سے آج مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نکالنے کے لیے، ان کی دعاؤں کو ریجیکٹ کرانے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے حدیثوں کے اندر تحقیق کی. کس بات سے مسلمان آپس میں تفریقوں کے اندر بچ جائے، کس بات سے ایک دوسرے کو سلام کرے، بغل گیر ہو، گلے تو ملے لیکن دلوں کے اندر گلا ہو، شکوہ ہو، پارٹی بازی کے اندر، جماعت بازی کے اندر، فرقہ بندی کے اندر یہ مسلمان آج مشغول ہو جائیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو طاقت ہے ان کی جمعیت ہے اور ان کی جماعت ہے، ان کا اتحاد ہے، ان کا اتفاق ہے. اگر اس کو توڑ دیا جائے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جو ہے رفع دین بھی کیا جاتا تھا، رفع دین نہ بھی کیا جاتا تھا، آمین دل جہر بھی تھا، آمین بالسر بھی تھا، ایک طبقہ پیچھے قرات پڑھنے والا بھی تھا، ایک طبقہ سکوت اختیار کرنے والا بھی تھا، لیکن مناظرے نہیں تھے، تانا بازی نہیں تھی، ایک دوسرے پر کفر کے گولے داغا نہیں کرتے تھے. یہ انگریزوں کی دین ہے کہ ان مسائل کو بنیاد بنا کر، ان مسائل کو اختلاف کا پلیٹ فارم بنا کر مسلمان کے اتحاد کو انہوں نے شیرازہ بندی کر دی اور انہوں نے اسے جو ہے تصویر کے دانوں کی طرح بکھیر کر جو ہے توڑ کر تصویر کے دانوں کو بکھیر کر رکھ دیا اور وہ جانتے ہیں یہ طاقت ٹوٹ جائے گی. یہ لاکھ صلاۃ الحاجت پڑھے، یہ قنوت نازلہ پڑھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں. ان اختلافات کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے حدیث کے ذخیرے کو کھنگالا اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوجوان ہیں، جو نونہال ہیں، جو ہاتھوں کے اندر موبائل رکھے ہوئے ہیں، یہ موبائل نہیں ہے، یہ جو ہے اجزا ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ نفاق پیدا کرنے کا آلہ ہے. آپ دیکھیے گا روپیے دے کر، پیسے دے کر آج میوزک اور رنگ ٹون حاصل کی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مردہ زمین پر برسات کا پانی اور مردہ زمین پر پانی جیسے سبزے کو اگاتا ہے، میوزک مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. بتائیے کس کا موبائل اور بتائیے کون سا گھر آج میوزک سے جو ہے بچا ہوا ہے؟ اگر گھر ٹی وی سے بچا ہوا بھی ہو، اگر گھر یقین سے بچا ہوا ہو، اگر گھر جو ہے میوزک گانوں سے بچا ہوا ہو، کیبل کلیکشن سے بھی بچا ہوا ہو، کم از کم اتنا درجے کے اندر رنگ ٹون کے اندر، انکمنگ کے اندر، آؤٹ گوئنگ کے اندر کیا میوزک کا استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا یہی میوزک کا استعمال دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. آج اتحاد کی تقریریں، آج اتفاق کی تقریریں ایک طرف کی جائیں، ایک طرف ٹانکی کے اندر پانی کو جمع کیا جائے اور دوسری طرف اس کے پیندے کے اندر سوراخ کیا جائے، ایک طرف مٹکے کے اندر پانی ڈالا جائے اور دوسری طرف مٹکے کے اندر سوراخ کیا جائے. میرے اللہ کی قسم صبح قیامت ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، نہ مٹکا بھرے گا، نہ ٹانکی کے اندر پانی جو ہے موجود اور محفوظ رہ پائے گا. ایک طرف اتحاد اور اتفاق کے نام پر کنوینشن کیا جائے اور جیسے کیے جائیں اور خطیب حضرات جمعہ کے دن بیان دیے جائیں کہ کہا جائے واقسموا بحبل اللہ جمیعا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. اور آج خود خطیب صاحب کے جیب کے اندر جو موبائل ہے اس کے اندر رنگ ٹون آتا ہے تو نوکیا کا رنگ ٹون بجتا ہے، اس کے اندر میوزک رنگ ٹون بجتا ہے. پھر اس کے بعد اس پر جو ہے کریلا نیند چلا جس کو کہتے ہیں، یہ کیا کہ کچھ دیندار طبقے نے رنگ ٹون کو بدلا، لبیک اللہم لبیک، کسی نے اذان کو رکھ دیا، کسی نے سدیش صاحب کی قرات کو رکھ دیا اور کسی نے نعت کو رکھ دیا، کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو رکھ دیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکیش کے گانوں کو، محمد رفیع کے گانوں کو اور موجودہ رنڈیوں کے گانوں کو ہم نے نہیں رکھا، ہم بہت دیندار ہیں کہ ہم نے درود پاک کو رکھ لیا، ہم نے لبیک کو رکھ لیا، ہم نے اذان کو رکھ لیا، ہم نے دعا کو رکھ لیا. یہ اس سے بدتر معاملہ ہے. ایک اذان کی توحید ہے، لبیک
शियार इस्लाम में से हाजियों का नगमा है। और फुकहा ने लिखा है किताबों के अंदर, हालत एहराम के अलावा मक्के के अंदर काबे के सामने खुद हाजी लब्बैक नहीं कह सकता, गैर हालत एहराम के अंदर। आज म्यूजिक की रिंगटोन के अंदर ये बताने के लिए कि भैया तेरे पास एक बिजनेसमैन का फोन आया है, एक काफिर एक मुशरिक का फोन आया है, एक खड़े होकर पेशाब करने वाले का फोन आया है, और लब्बैक की रिंगटोन बजती है। वो इस्तिंजा खाने में होता है, वो हमाम खाने के अंदर होता है, वो बैतुल खला के अंदर होता है, और वो गंदी जगहों के अंदर होता है। यहाँ अजान बज रही है, यहाँ लब्बैक की सदा बज रही है। ये दोनों चीजें गलत हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम मुसलमान दुश्मन किस तरीके से हमारे मोबाइलों के अंदर तक दाखिल हो चुके हैं, हमारी नौजवानों की जिंदगियों के अंदर तक दाखिल हो चुके हैं, और इस तरीके से म्यूजिक को लाकर निफाक का मर्ज पैदा कर कर, और दूसरी तरफ आपने देखे होंगे कालिंगल के कालिंगल दबाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना बहुत खुश हैं, दाढ़ी वाले साहब बहुत खुश हैं, हजरत जी बहुत खुश हैं कि दूसरों के यहाँ गानों की रिंगटोन बजती है, हमारे घर में कालिंगल के अंदर अस्सलाम वालेकुम बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम का शियार है, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान होने की निशानी है, अस्सलाम वालेकुम सलामती और रहमत की दुआ है। इसे बार बार बच्चे दबाते हैं, इसका मजाक उड़ाया जाता है, इसकी तौहीन की जाती है, और एक जो है एक अदना काम के लिए, एक छोटे काम के लिए शियार इस्लाम का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल मुसलमानों, अल्लाह के कलाम को आज हम झगड़ों के लिए रख लिया है। हमने आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों को हमने झगड़ों के लिए रख लिया है कि कौन सीने पर हाथ बांधता है, कौन नाक के नीचे हाथ बांधता है, कौन बटन खोल कर नमाज पढ़ता है, कौन बटन डाल कर नमाज पढ़ता है, कौन वाज बांध कर नमाज पढ़ता है, कौन वाज के बगैर नमाज पढ़ता है, किसके पैर कितने चौड़े हैं, किसके पैर कितने मिले हुए हैं। और कलाम पाक पर तहकीकात कर 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 कौन सी चीजें मुसलमानों को बर्बाद करने वाली हैं, तबाह करने वाली हैं, वो चीजें आज मुसलमानों के अंदर राइज कर कर उनके इत्तेहाद को, उनके इत्तेफाक को तोड़ कर रख दिया गया है। और इत्तेहाद इत्तेफाक टूटता है तो मुसलमान तबाह और बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात, वक्त बहुत कम है, एक लंबी फहरिस्त है इन अगयारों की साजिशों की। मैं किसी वक्त हजरत मौलाना सज्जाद साहब ने वादा किया कि किसी वक्त इंशाअल्लाह यही इसी इलाके के अंदर खुले मैदान के अंदर खुले हालातों के अंदर जो है बयान रखवाएंगे। एक दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप जानते हैं शरीयत मुताहरा के अंदर दो चीजें ऐसी हैं, बड़ी खतरनाक चीजें, जिन चीजों पर अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान जंग किया है। एक है मन आदाली वलियन फकत आदनतहु बिलहर्ब। अल्लाह के वली को अगर कोई सताता है, अल्लाह के वली की अगर कोई तहमत बांधता है, अल्लाह के वली के अमामे को कोई फुटबॉल बनाकर खेल खेलता है, अल्लाह फरमाते हैं उसको कहना नहीं मुझको कहना है, उसको छेड़ना नहीं मुझको छेड़ना है, उसको सताना नहीं मुझको सताना है। नबी को मजनून कहा गया, अल्लाह ने कहा तुमने नबी को नहीं कहा मुझको कहा। नबी को साहिर कहा गया, नबी को काहिन कहा गया, नबी को दीवाना कहा गया, नबी को मजनून कहा गया, नबी को शायर कहा गया। अल्लाह ने कहा वला बिकौली काहिन वमा हुआ बिकौली शायर। अल्लाह ने उसकी तरदीद की, अल्लाह ने उसकी सफाई पेश की। अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। अल्लाह ने आपकी कसम खाई, आपकी जात की कसम खाई, आपके जिस्मों की कसम खाई, आपके दिन की कसम खाई, आपके रात की कसम खाई। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। आपके शहर की कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ शहर मक्का, तुझमें मक्का पहले भी था, तुझमें हरम पहले भी था, तुझमें सफा पहले भी था, तुझमें जो है मरवा पहले भी था, तुझमें मिना पहले भी था, मुज़दलिफा भी था और ज़मज़म भी था। लेकिन कलाम पाक से पूछा गया कि रब्बे कायनात ने इस शहर की कसम अब क्यों खाई, तो कहा वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक पढ़ने की वजह से हमने इस शहर की कसम खाई है। ये मकाम और ये दर्जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने दिया है। एक तो ये है अल्लाह के वली का मजाक किया जाए, और दूसरी चीज शरीयत मुताहरा के अंदर जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, और कलाम पाक की जो सबसे आखिरी आयत जो नाज़िल हुई वो सूद के बारे में है, इंटरेस्ट के बारे में है। और जो आजकल जो है फिक्स्ड डिपॉजिट रखी जाती है, या है कि माटी केस पर जो घर लिया जाता है दिया जाता है, ये सूद का मामला है, ये सबसे बदतरीन मामला है। हदीस पाक में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو قوم کھلم کھلا سود کے معاملے کے اندر ملوث ہو، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، جس طریقے سے اغیار اسلام مسلمان دشمنوں کے خلاف لڑائی لڑی جاتی ہے اور جنگ لڑی جاتی ہے، اے مسلمانوں جاؤ اس قوم کے خلاف۔ اور اس کے بارے میں کتنا خطرناک گناہ بتایا گیا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کوئی ماں کے کپڑے نکال کر اس کے ساتھ مادرزاد مرہنا کر اس کے ساتھ زنا کرے اور اس کا منہ کالا کرے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مرد اگر کام کرتا ہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور اگر عورت کرے، میں نے کہا کہ وہ بیٹے کے ساتھ زنا کرواتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر نہ زندہ کی قید ہے نہ مردہ کی قید ہے۔ سود کے بارے میں، سود کیا ہے؟ کسی کا خون چوسنا۔ سود کیا ہے؟ کسی کی مجبوری کی ناجائز فائدہ اٹھانا۔ سود کیا ہے؟ کسی کے جنازے پر خوش ہونا۔ سود کیا ہے؟ کسی کے وفات پر اور کسی کی بیماری پر اپنے خوشی کا اظہار کرنا اور غمخواری نہ کرنا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ آج دیکھیے گا کہ کس طریقے سے سود کو گلی کوچوں کے اندر عام کر دیا گیا ہے، اور سود کے لیے کتنے آسان دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ کو ٹی وی کے اندر ایک طرف چماچم کاروں کی، امپورٹڈ کاروں کا اشتہار دکھا کر نوجوانوں کو رغلایا جاتا ہے کہ تو بھی بغل میں اپنی بیوی کو رکھ کر، اپنے بچوں کو رکھ کر پارکوں کی سیر کر، اپنے ہندوستان کی سیر کر۔ بیچارے کے جیب کے اندر پیسے نہیں تو دوسرے دن اخبار کے اندر ایڈ آتا ہے اور موبائل کے اندر SMS آتا ہے کہ صرف 5,000 ڈپازٹ پر، آسان قسطوں پر تجھے سود کی رقم پر تجھے کار مہیا کر دی جائے گی۔ آسان کر دیا گیا ہے، فکسڈ ڈپازٹ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے۔ آج کریڈٹ کارڈ کی بنا کے اندر کتنے داڑھی والے، کتنے حجاج کرام اور کتنے نمازی اور کتنے عمرہ کرنے والے، کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کو جاتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ کی انکم تو ایسی نہیں تھی کہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دے سکے؟ کہتے ہیں کہ میں نے چٹھی ڈالی تھی اور جو ہے چٹھی کے پیسوں کے اندر حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس کا کپڑا حرام کا ہو، فرشتوں کو بھیج کر اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، کمینے تو جب اپنے بسترے پر جاتا ہے تو کوئی بچے کو جوتوں سمیت چلنے نہیں دیتا، پیشاب پاخانہ لگا ہو اپنے بسترے پر چڑھنے نہیں دیتا۔ جس حرم محترم کے لیے ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی تھی انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سود جیسی حرام رقم لے کر تو آج چٹ فنڈ کا پیسہ لے کر اور احرام کے کپڑے سلوا کر تم میرے حرم میں داخل ہونے کی ہمت کیسے کی؟ لا لبیک ولا سعدیک، منحوس تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیری سعدیک بھی قبول نہیں۔ تو اس طریقے سے سازشیں کر 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 وہ چیزیں جو مسلمانوں کے ایمان کی جڑوں کو، عقائد کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں آج مسلمانوں کے اندر عام کر دی گئی اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ چھوٹی بات کہہ کر میں یہاں مفتی سجاد صاحب اور ہمارے پرنسپل صاحب اور ہمارے شاہی مدرسے کے سابق قاری صاحب جو تشریف فرما ہے، میں ان حضرات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں عقائد کے اندر لچک، بالکل عقائد کے اندر بڑی خطرناک لچک ہے۔ ذرا سے فرق کے ساتھ آدمی مومن سے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کے اندر کہا گیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ رائنا کے معنی میں ایک معنی دیکھنے کا آتا ہے اور ایک معنی آتا ہے ہمارے بکریاں چرانے والا۔ نا نا نا، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ انظرنا ہی کہو، رائنا نہیں کہہ سکتے تھے۔ عقائد کے اندر بڑی لچک ہے، عقائد کے اندر ذرا سا فرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نماز کے اندر اگر کوئی آدمی کفریہ آیت پڑھ دیتا ہے، انمتا کے بجائے انمتو پڑھ دیتا ہے، تو کہتے ہیں اس نماز کو دہرانا چاہیے۔ اور سورہ واللیل اذا یغشی کے اندر کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ ذرا سا فرق کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، فرض نماز، اور اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ اگر تراویح کی نماز ہے، دہرائے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ عقائد کے اندر بڑی لچک ہے۔ فلموں کے نام ایسے رکھے گئے کہ اگر وہ نام زبان سے نکلتے ہیں تو ان نکلنے کے ساتھ ہی آدمی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نقل کفر نباشت۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ رام کا لفظ کتنے گانوں کے اندر استعمال ہوا ہے، لکشمن کا لفظ کتنے گانوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک فلم کا نام ہے اوم شکتی اوم۔ یہ اوم کے معنی غیر اللہ سے استمداد کے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ المدد واللہ المستعان، ہم کہتے ہیں اللہ تو مدد کرنے والا
یا اللہ المدد، تو ایسے ہی اوم کے معنی وہ ہے. اگر کوئی آدمی نوجوان کسی ساتھی کو پوچھتا ہے بھیا کون سی فلم دیکھ کر آئے، الحمد للہ نقل کفر کفر نباشت، وہ کہتا ہے اوم شکتی اوم دیکھ کر آیا. بھیا تیرے موبائل کے اندر کون سا گانا ہے؟ ان چیزوں کے نقل کرنے سے، بغیر دل کے ارادے کے، زبان سے کہنے سے، کراچی کے ایک دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو تجدید ایمان کرنا ضروری ہوتا ہے. گانوں کے اندر کتنے گانے ایسے ہیں، اے اللہ تجھے وہ شکل بنا کر کیا ملا، اے اللہ یہ کیا ملا، وہ کیا ملا، ایسے شرکیہ اور کفریہ گانے آج جان بوجھ کر گھڑے جا رہے ہیں. فلم نکالی جاتی ہے تو ہفتے کے دن، اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن ریلیز نہیں کی جاتی، جمعہ کے دن ریلیز کی جاتی ہے تاکہ نوجوان جمعہ کی نماز اور شعار اسلام کو چھوڑ کر فلم کی طرف راغب ہو اور فلم کی طرف مشغول ہو جائیں. چنانچہ حضرات آج نتیجہ یہ ہوا، ایک نوجوان جب سنڈے کا اخبار اٹھاتا ہے تو پہلے صفحے کے اندر خالد مجاہد کی شہادت کی خبر آتی ہے، اس کو الٹ دیتا ہے. اگلے صفحے کے اندر ایک شب برات سے متعلق مضمون آتا ہے، اس کو الٹ دیتا ہے. پھر آگے بڑھتا ہے، فلمی صفحہ ہوتا ہے، اس فلمی صفحے کے اندر کسی ہیروئن کے حاملہ ہونے کا تذکرہ، کسی ہیرو کے بچہ پیدا ہونے کا تذکرہ، کس ہیرو کی کون سی فلم ریلیز ہوئی، کس ہیروئن جو ہے اب حالت آرام کے اندر ہے. ان سب چیزوں کے اندر آج کا نوجوان مشغول ہو چکا ہے، جبکہ یہ لوگ آج امت کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے والے، ان کے ایمان اور ان کے مانوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، آج تک انہوں نے امت کا کچھ بھلا نہیں کیا. میں نے فلموں کے نام لیے، میں نے گانوں کا تذکرہ کیا کہ جس کی وجہ سے مومن کافر ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالا. اور کوئی بھی فلم صرف مفت میں نہیں دیتا، سیڑھی مفت نہیں دیتا، ہمارے جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالا. ہمارے عقائد، ہمارے سماج، سوسائٹی اور شرم و حیا کا جنازہ ہماری سوسائٹی سے نکالا. آج ان کی عزت ہے، عالم کی عزت نہیں، حافظ کی عزت نہیں. آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر، پرفتن دور کے اندر قابل مبارکباد ہیں ہمارے مفتی سجاد صاحب جیسی شخصیتیں اور ان کے ایسے ادارے کہ ایسے اداروں کے اندر یہاں دین کے دائی، دین کے مجاہد، دین کے قاضی اور دین کے ملٹری فورس اور پولیس فورس یہاں پر تیار کی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کلام پاک کی قدر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین واخدان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے احباب درسگاہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام احباب سے اور جو آنے والے احباب ہیں